بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول اور ربیع الاول کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ایام ہمارے ہاں چل رہے ہیں، اور انہی ایام کے اندر یہ جو ایک ہفتہ ہے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک، اس ہفتے کو جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، انہوں نے ہفتہ وحدت بین المسلمین اور اتحاد کے فلسفے کے تحت اس ہفتے کو منانے کا اعلان کیا ہوا ہے اور تاکید اور نصیحت بھی کی ہے، جس کا مقصد یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو بدقسمتی سے فرقہ واریت اور فتنہ اور فساد اور ایک دوسرے کے خلاف غلط روش ہے، اس کو وہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو کم کیا جائے، اور جو گیپ ہے اس کو بھی کم کیا جائے، تاکہ اسلام کے دو جو بڑے مکاتب فکر ہیں اور تمام مکاتب فکر یہ ایک دوسرے کے قریب ہو سکیں، غلط فہمیاں ختم ہو سکیں، اور جو کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر مسلمان اکٹھے ہو سکیں۔ یہ اس دور میں اسلام کی، حتی رسول اللہ سے محبت کی بھی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ رسول اللہ کی امت کو ایک کرنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ چونکہ یہ ایک کرنا یعنی اتحاد اور وحدت کا حکم، یہ کوئی حدیث کا حکم نہیں، یہ کوئی فقہ کا حکم نہیں، یہ کوئی تاریخ کا یا رجال کا یا کلام کا حکم نہیں، بلکہ یہ عین خود قرآن کا حکم ہے۔ لیکن چونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں قرآنی احکامات اور قرآنی نظریات اس طرح سے پروان نہیں چڑھ سکے جس طرح سے ان کا حق تھا، لہٰذا قوم کے اندر، خود مسلمانوں کے اندر جو قرآنی حکم ہے اتحاد، اس کے متعلق کنفیوژن ہے، اور وہ جو شیطانی وسوسہ ہے اور جو شیطانی چال ہے، شیطانی پلاننگ ہے، یعنی افتراق اور فتنہ اور فرقہ واریت، اس کے اوپر بہت زیادہ کلیئر ہیں۔ اس موضوع کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم آپ کی خدمت میں مختصراً بتائیں گے کہ اتحاد اور وحدت اس کا مطلب کیا ہے۔ مثلاً ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ جائے اور دوسرے فرقے کو تسلیم کر لے، یا وہ دوسرے کو مکمل غلط کہے اور اس کو کہے کہ تم ہماری طرف آ جاؤ۔ نہیں، یہ اتحاد نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر، تاکہ اس قرآنی حکم کو کمزور کیا جا سکے اور مسلمانوں کو ہمیشہ لڑوایا جائے آپس میں اور فتنہ و فساد جاری رکھا جائے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اتحاد اپنے نظریات، اپنے اصولوں کو چھوڑ کر دوسرے کے نظریوں کو اور اصولوں کو تسلیم کرنا، یا دوسرے کو مکمل غلط اس کو ڈکلیئر کر کے اس کو دعوت دینا کہ تم ہم جیسے ہو جاؤ، یہ اتحاد نہیں، یہ اتحاد نہیں، یہ انضمام ہے۔ دین نے اتحاد کا حکم دیا ہے، اس چیز کا نہیں کہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو اور دوسرے کو بالکل غلط کہہ دو، نہیں، یہ نہیں۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اصول پر رہیں، ہم اپنے اصول پر رہیں، اس کے اوپر اچھے ماحول میں، علمی ماحول میں بحث ہو، ڈسکشن ہو، جو غلط فہمیاں ہیں ایک دوسرے کے متعلق، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہر مسلک، ہر فرقہ دوسرے فرقے کے متعلق بہت ساری غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، وہ اگر ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں یا شاید کریں بھی ہم تو سلسلہ طویل ہو جائے۔ اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو آپ کے پاس مرکزیت ہے، جو مرکز ہے، جیسے اللہ ہے، جیسے قرآن ہے، جیسے رسول اللہ کی ذات ہے، اس کے اوپر اپنے جو کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر متحد ہو جانا، یہ اتحاد ہے۔ اب اتحاد کی یہ جو غلط ڈیفینیشن پیش کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی کام ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، اور بدقسمتی سے علماء کی جانب سے ہی یہ کام انجام دیا گیا ہے۔ ہم اس کے لیے آپ کی خدمت میں بر صغیر کی 2 بکس کا مختصر سا تعارف کروائیں گے، جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ اتحاد کی جو غلط ڈیفینیشن ہے وہ یہیں سے آپ کو مل جائے گی۔ مثلا بر صغیر کی ایک نامور شخصیت ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، گولڑا شریف کے جن کا تعلق تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب بڑی اچھی شخصیت تھے، بڑا کام کیا انہوں نے، بڑی خدمات ہیں ان کی، لیکن انہوں نے بھی اسی قسم کے اتحاد کی کوشش کی۔ جیسے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تصفیہ ما بین سنی و شیعہ،
یعنی سنی و شیعہ کے درمیان تصفیہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ تصفیہ انہوں نے کس طرح سے کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کہا کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ اپنے تمام عقائد چھوڑ دیں، وہ اپنے تمام عقائد میں غلط ہیں، وہ سنی ہو جائیں۔ یہ تصفیہ تو نہیں ہے، اس طرح تو اتحاد نہیں ہوتا، نہ کبھی ہوا، نہ ہونا ہے، نہ ہوگا، بلکہ یہ تو آپ صریحاً ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ انضمام ہو جائے، وہ اپنا چھوڑ دے اور آپ سے آ کر مل جائے۔ تو مہر علی شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں مثلاً انہوں نے مکمل یہی کوشش کی ہے کہ ہر وہ بات جو مختلف ہے اس کو انہوں نے اس میں تشیع کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہر مسئلے میں۔ جیسے اب مختلف موضوعات ہیں، حدیث کرتاس، حدیث غدیر خم کا جواب، خلافت کا جواب، حدیث ثقلین کا جواب، آیت مباہلہ کی تشریح، آیت مودت کی تشریح، اور اسی طرح وہ تمام باتیں جو اہل تشیع حضرات جن سے استدلال کرتے ہیں ان کو انہوں نے ڈیلیوٹ کیا یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ اتحاد نہیں ہے۔ خود اہل تشیع کی جانب سے بھی یہی کام کیا گیا۔ اہل تشیع کی جانب سے ایک کتاب لکھی گئی جس کے مصنف محمد بشیر انصاری صاحب جن کا ٹیکسلا سے تعلق تھا، انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں یہی کام کیا جو کام پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا۔ انہوں نے بھی مثلاً فہرست اگر ہم تھوڑی سی پڑھ دیں تو انہوں نے جتنے وہ موضوعات ہیں جیسے شیعہ سنی، دیدار خدا میں اتحاد، ودا، عدل، خیر و شر، جبر و اختیار، تولا، نبوت، عید غدیر اتحاد، فدق کے مسئلے میں شیعہ سنی میں اتحاد، تقیہ، مطاع، استبراء، طہارت، اذان میں اتحاد، رفع یدین، سجدے گاہ، تسبیح زہرا، صوم سفر میں اتحاد، نماز وطر میں تھا۔ تو انہوں نے بھی مکمل یہی کوشش کی کہ اہل سنت کو مکمل ان کو غلط کر دیا جائے، ان کے ہر چیز کو غلط ثابت کیا جائے اور کہا جائے کہ آپ شیعہ ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کا کیا نام رکھا؟ اتحاد الفریقین۔ اتحاد ان کے نزدیک کیا ہے کہ سنی حضرات اپنی تمام باتوں سے پیچھے ہٹ کر شیعہ ہو جائیں، یہ دعوت انہوں نے دی۔ ان کے دونوں تصفیہ اور اتحاد دونوں کا، مہر علی شاہ صاحب کی تصفیہ اور بشیر انصاری صاحب کی اتحاد اتحاد الفریقین، یہ دونوں اتحاد کی دعوت نہیں دے رہی، تصفیہ کی دعوت نہیں دے رہی، بلکہ یہ اتحاد سے الٹ کام کر رہی ہیں۔ اتحاد کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مثبت چیزوں سے استفادہ کریں، آپ ان سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ وہ اسلام کی ہیں، لہٰذا آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی اسلام سے تعلق ہے آپ کا، لہٰذا آپ اس کو غیر نہ سمجھیں، اپنا سمجھیں، سرمایہ سمجھیں، اسلامی سرمایہ سمجھیں، اور اس میں سے جتنا آپ استفادہ ممکن ہے آپ کریں استفادہ۔ اس کی بھی ہم آپ کو ایک مثال دے دیتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان بلکہ پورے بر صغیر بلکہ شاید انٹرنیشنل لیول پر ایک انتہائی مشہور شخصیت ہیں پروفیسر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ ہم سب ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں، نامی گرامی شخصیت ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مناجات امام زین العابدین علیہ السلام۔ اس میں انہوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات اکٹھی کی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ مناجات جیسے مناجات التائبین، مناجات المستغفرین، مناجات الشاکین، مناجات الملحوفین، یہ تمام انہوں نے مناجات اکٹھی کی ہیں اور انہوں نے ترجمہ بھی ساتھ پیش کیا ہے، یعنی کہ استفادے کے لیے انہوں نے اپنی قوم کے آگے اس کو پیش کیا ہے نا۔ تو یہ جتنی مناجات ہیں ہمارے گھر میں جو ہمارے اہل تشیع حضرات ان سب کے گھروں میں ایک کتاب ہے مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور دعاؤں کی کتاب ہے۔ آپ سب اس میں سے 8ویں فصل نکالیے، 8ویں فصل وہ اسی موضوع پر ہے، مناجات امام زین العابدین کے نام پر۔ آپ دیکھیے کہ جتنی مناجات وہاں پر شیخ عباس قمی نے نقل کی ہیں وہ سب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہیں۔ اور یہ کتاب مثلا ہمارے پاس اس کی 3ری اشاعت ہے، پہلی اشاعت نومبر 2004 میں 3000 کی تعداد میں ہے، پھر دوسری اشاعت جولائی 2005 میں 1100 کی تعداد میں ہے، یعنی ایک سال کے اندر ہی 3000 کاپیز سیل آؤٹ ہو گئی۔ اور پھر تیسری اشاعت 2006 یعنی کہ پھر
दूसरी शाद भी एक साल में ख़त्म होगी और हमारे पास ये तीसरी शाद है 2006 की। मालूम नहीं अब 2021 तक मज़ीद ये कितनी पब्लिश हो गई हो। तो ये एक जिंदा मिसाल है इस चीज़ की कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने इस्तिफ़ादा किया उन बातों से जो अहले तशय्यो के यहाँ मौजूद हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मुनाजात, और ये इनसे तमाम आलिम इस्लाम को इस्तिफ़ादा करना चाहिए। इंतहाई कीमती हैं और इंतहाई आला मानी और आला मफ़हूम और इंतहाई रूहानियत से लिबरेज मुनाजात हैं। तो इत्तेहाद का ये मतलब है कि आप इस्तिफ़ादा करें एक दूसरे से, जबकि गलत डेफिनेशन क्या है जो हमारे माशरे में जानबूझकर फैलाई जा रही है, जिसका कोई कायल नहीं है। मसलन शहीद हुसैनी कायल नहीं, इमाम खुमैनी कायल नहीं, रहबर मुअज़्ज़म कायल नहीं, मुहाफ़िज़ ख़ैमा ज़ैनबी ज़मन का इसके कायल नहीं हैं। और ख़ुद अहले सुन्नत में भी जो इत्तेहाद के दाई उलमा हैं, जो हकीकी इत्तेहाद के दाई हैं, उनमें से कोई एक भी इसका कायल नहीं है। तो ये मैं फिर इसी पे ही करूँगा कि इत्तेहाद ना बशीर अंसारी साहब वाला है, ना मेहर अली शाह साहब का तस्फिया है। ये गलत डेफिनेशंस हैं। इत्तेहाद क्या है? ये जिस तरह ताहिरुल कादरी साहब ने किया है कि अहले तशय्यो से इस्तिफ़ादा करते हुए अपनी आवाम के सामने ये ज़ख़ीरा और ये सरमाया पेश किया है। हत्ता खुद बहुत सारे शायद शिया हज़रात भी इन दुआओं से, इन मुनाजात से आगाह ना हो, ये भी बदकिस्मती है। ला इल्म हो वो अपने सरमाए से, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने उससे इस्तिफ़ादा किया और अपनी कौम के आगे उसको पब्लिश करके शेयर किया, और वो हज़ारों की तादाद में पब्लिश हुई और लोगों के हाथ में मौजूद है। तो हम अब इंशाअल्लाह हफ्ता इबादत की मुनासबत से आपकी खिदमत में लिखते भी रहेंगे और मामलात को शेयर भी करते रहेंगे। इस ज़मन में अगर आपके ज़हनों में इसी तरह कोई शुकूक व शुबहात हों, कोई सवालात हों, मसाइल हों, तो आप हमें भेज भी सकते हैं, जिसको इंशाअल्लाह एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को कुरानी हुक्म यानी इत्तेहाद और वहदत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और इत्तेहाद के सही मानी समझने और गलत मानी से बचने की तौफीक अता फरमाए।